لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت پیدا ہوئی تھی وہ آپس میں نکال دیں گے. پتہ چلا کہ دو نفرت کرنے والے بھی جنت میں جمع ہو سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تبھی تو اللہ نکالیں گے، کیونکہ یہ نفرت غلط فہمی کی بیس پہ تھی. اس کی بیس حب جاہ یا مال نہیں تھا. اگر مال ہوتا تو پھر وہ جنت میں تھوڑی جاتا. وہ نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی دونوں حق پر ہوتے ہیں مگر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو صبح شام میاں بیوی کے کیس آتے ہیں، دونوں میں بے انتہا محبت، دونوں ٹھیک ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. حدیث میں نہیں آتا کہ شیطان اپنا عرش تخت پہ بچھاتا ہے اور شیطان جو ہے نا اجتماع میں جماعتوں سے کارگزاریاں لیتے ہیں نا، بھائی کون آیا کون نہیں آیا، کس نے کتنے نام لکھے، تو شیطان حدیث میں آتا ہے اپنا عرش پانی پہ بچھا کے پبلک اکٹھی کرتا ہے. وہ اپنے شتونڑوں کو جمع کرتا ہے، لے بھی رپورٹ لیا. ایک آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا. شیطان کہتا ہے سائڈ پہ گناہ کروا دیا. بڑے شتونڑے تو شو مارتے ہیں نا شیطان کے سامنے. دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بھائی، اتنے پیسے بنتے ہیں دے کے رخصت کرو. بہت سارے لوگ گناہ پیش کرتے ہیں. ایک شتونڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اسے گلے لگا دو، خاندانی کام کر کے آیا ہے، آج تو نے شیطان کا بچہ ہونا ثابت کر دی. اب جو شیطان نے میاں بیوی کو لڑوا کے جو علیحدگی دلوائی تو یہ دونوں میاں بیوی صحیح تھے. غلط ہوتے تو پھر تو ان میں علیحدگی اچھا کام تھا نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حدود پہ میاں بیوی قائم نہیں رہ سکتے تو آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں. یہ ہے نا قرآن میں امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، عزت سے رہو نہیں تو محبت سے الگ ہو جاؤ. تو اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو پھر تو علیحدگی واجب ہو جاتی ہے. پھر یہ شیطان کا کام تھوڑی، یہ تو شریعت کہہ رہی ہے کرو. یہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، پھوڑ رہے ہیں سالے. میاں چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، تو میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے شیطان خوش نہیں ہوگا، روئے گا. روئے گا اس لیے کہ یار یہ ہیروئن پیتا تھا، بیوی اس کے ساتھ رہتی، تھوڑے دنوں میں وہ بھی سٹے شروع کر دیتی، یا ڈپریشن میں جا کے مر جاتی ہو. میرے پہ الزام بھی نہ آتا اور مر گئے. تو جب جہاں لڑائیاں ہو نا میاں بیوی میں، پوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے، تو شیطان چاہتا ہے یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں. شیطان کی ہنسی خوشی یہی ہے، مارنا دھاڑنا اس کو وہ ہنسی خوشی سے تعبیر کرتے، دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک کی ہنسی خوشی الگ معیار ہے نا اس کا. اور اگر محبت سے رہے، شیطان کہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں مثال ہے کہ میاں بیوی میں محبت، اس سے وہ میاں بیوی میں جدائی کروا دی شیطان نے، تو اس سے وہ میاں بیوی ہیں جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں، اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو، نہ میاں غلط نہ بیوی غلط. یہاں شیطان جا کے جب لڑائی کرواتا ہے نا اور علیحدگی کرواتا ہے تو ایسے شتونگڑے کو بڑا شیطان گلے لگاتا ہے. عام طلاقوں کو شیطان لفٹ نہیں کراتا، سمجھ رہے ہو. آپ نے خلا لے لیا، میاں بے تحاشا مارتا پیٹتا تھا، نیل لگا، تو ویسے میں تو بنتا ہے بھائی ایسے تو، اور ایسے میاں سے تو علیحدگی ہے. شیطان نہیں ہے تو مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ علیحدگی لو ان سے، شریعت بھی کہے گی. تو شیطان اسی شتونگڑے کو گلے لگائے گا جہاں میاں بیوی بہت محبت سے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اچھے تھے، دونوں محبت کرتے تھے. اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی، نفرت ہوگی نا. تو ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے. جنتیوں میں دنیا کے پھڈے نہیں ہوں گے. تو یار جب میاں بیوی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاویہ حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر بات کا غلط، ہر بات کا غلط، حدیثوں کے ترجمے غلط، بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں. جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کوئی کھچڑی پکا کے ایک آگ لگائی ہوئی ہے. تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی، اس کے اگینسٹ درجنوں دلائل دیکھ کے اس دلیل کا تجزیہ کیا جاتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.